فضرب رسول اللہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے اور ایک حضور پاک کا قول ہے۔ یہ ضرب رسول اللہ صدرہ، یہ ضرب کا صدر کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کے سینے پر ہاتھ مارا۔ میں نے آپ کو ایک بات عرض کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ داعی کی بنیادی 3 ضرورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 شرع صدر، یاد ہے؟ نمبر 1، نمبر 2 تیسیر عمر، اور نمبر 3 فصاحت لسان۔ یہ داعی کی 3 ضرورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی ضرورت داعی کی ہوتی ہے کہ جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے اس کو سمجھ آ جائے۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یوں مانگا، اشرح لی صدری۔ نمبر 2 اپنی دعوت دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو اسباب چاہیے اس کو سارے مل جائیں۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، یسر لی امری۔ نمبر 3 جو اس کے دل میں بات ہے اس کو سمجھانے کے لیے زبان مل جائے۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، احلل عقدۃ من لسانی۔ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں داعی بن کے جا رہے ہیں، تو حضرت معاذ کی پہلی ضرورت کیا ہے؟ شرح صدر نا۔ فضرب رسول اللہ صدرہ، فضرب رسول اللہ صدرہ۔ ان کی پہلی ضرورت پر اللہ کے نبی نے ہاتھ مارا تاکہ میرے معاذ کا سینہ کھل جائے، یہ کسی مسئلے میں یمن میں جا کے پریشان نہ ہو۔ اللہ اس پر کتاب بھی کھول دے، اللہ سنت بھی کھول دے۔ میں تو یمن میں نہیں ہوں گا، میں تو ہوں گا مدینہ میں، تو معاذ مجھ سے مسئلہ کیسے پوچھے گا؟ اے اللہ اس کا سینہ اتنا کھول دے کہ میں محمد مدینہ میں ہوں اور میری سنت وہاں یمن میں ہوگی۔ میں محمد مدینہ میں ہوں گا اور مجھ پہ اترنے والی کتاب ان کے بعد یمن میں ہوگی۔ اس کا اتنا سینہ کھول دے کہ مجھ سے پوچھنا نہ پڑے، شرع صدر کی بنیاد پہ قرآن اور سنت مبارک سے مسئلہ خود نکال دے۔ فضرب صدرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکرانے کے لفظ ادا کیے نا، ان لفظوں پہ غور کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وفق رسول اللہ ہے، یہاں پہ لفظ رسول 2 بار آیا ہے۔ نمبر 1 رسولہ، نمبر 2 رسول اللہ۔ رسول اللہ سے مراد نبی پاک کی ذات ہے، اور رسول اللہ سے مراد حضرت معاذ کی ذات ہے۔ توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کے نبی نے جو لفظ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، توجہ رکھے، بلکہ میں اس سے بڑھ کے ایک بات کہتا ہوں، جو لفظ اللہ نے اپنے نبی کے لیے استعمال کیا، اللہ کے نبی نے وہی لفظ اپنے صحابی معاذ کے لیے استعمال کیا۔ جو لفظ اللہ نے اپنے نبی کے لیے استعمال قرآن میں فرمایا، اللہ کے نبی نے وہی لفظ اپنے صحابی معاذ کے لیے اپنے فرمان میں فرمایا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو رسول فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو رسول فرمایا ہے۔ رسول اللہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو رسول خدا کہا ہے، اور اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو رسول مصطفیٰ کہا ہے۔ پتہ چلا کہ نبی رسول خدا ہوتا ہے اور صحابی رسول مصطفیٰ ہوتا ہے۔ رسول کا معنی نمائندہ ہے، تو بات سمجھ آ گئی کہ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، اور بات سمجھ آ گئی۔ نمائندہ جس کو بنایا جائے، نمائندہ بنانے والا اپنے نمائندے کو اپنا پیغام بھی دیتا ہے، اور اگر پیغام پیچیدہ ہو تو پیغام سمجھا بھی دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن دیا تو قرآن کا معنی بھی دیا ہے، نبی نے اپنے صحابہ کو حدیثیں دی ہیں تو حدیث کا معنی بھی دیا ہے۔ آج فتنے یہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم قرآن مدینے والے نبی سے لیں گے، معنی قادیان سے لیں گے۔ دوسرے نے کہا معنی لفظ مدینے والے نبی سے لیں گے اور معنی لاہور سے لیں گے، غلام محمد پرویز۔ اور تیسرے نے کہا ہم الفاظ قرآن مدینے والے نبی سے لیں گے اور معنی بمبئی سے لیں گے، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ اور کسی نے کہا الفاظ قرآن مدینے والے نبی سے لیں گے
اور معنی گجرات یا پنجپیر سے لیں گے۔ دیوبند والوں نے کہا لفظ قرآن بھی مدینے والے نبی سے لیں گے اور معنی بھی مدینے والے نبی سے لیں گے۔ کیوں؟ نبی نمائندہ خدا ہے نا، نبی نمائندہ خدا ہے۔ ہم نمائندے سے کلام خدا بھی لیتے ہیں اور کلام خدا کا معنی بھی انہی سے لیتے ہیں۔ اب فرقہ واریت نہیں ہوگی اور اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 2، ہم نے صحابہ کو نمائندہ مصطفیٰ مانا۔ آج پر لوگ پوچھتے ہیں اور جی غیر مقلدین میں تم میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں پہلے غیر مقلدین سے پوچھ لو۔ تو جی ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نبی ہیں اور ان کے پاس امام ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ان کے پاس فقہ ہے۔ نبی چاہیے تو ادھر آؤ، امام چاہیے تو ادھر جاؤ، حدیث چاہیے تو ادھر آؤ، فقہ چاہیے تو ادھر آؤ۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ادھر بھی اللہ کے نبی ہیں، ادھر بھی اللہ کے نبی ہیں، ادھر بھی حدیث پیغمبر ہے، ادھر بھی حدیث پیغمبر ہے۔ اور جی پھر جھگڑا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں حدیث کے الفاظ نبی پاک کا صحابی دیتا ہے، اور غیر مقلد بھی کہتا ہے کہ حدیث کے الفاظ نبی پاک کے صحابی دیتا ہے۔ جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لفظ بھی صحابی دے گا تو معنی بھی صحابی دے گا۔ غیر مقلد کہتے ہیں لفظ صحابی دے گا اور معنی وہابی دے گا۔ لفظ صحابی دے گا، معنی وہابی۔ لفظ صحابی سے لے کے معنی بھی صحابی سے لو تو یہ مسلک دیوبند بنتا ہے، اور لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لو تو یہ مسلک غیر مقلد بنتا ہے۔ وفق رسولہ، رسول اللہ نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ من النبیین والصدیقین، یہ نبیین نمائندگان خدا ہیں اور والصدیقین نمائندگان مصطفیٰ ہیں۔ آپ نے سنا ہے انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 اور صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000۔ جتنے نمائندگان خدا ہیں اتنے نمائندگان مصطفیٰ ہیں۔ ان کی تعداد ایک طرح کیوں ہے؟ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو اعزاز دیا ہے، اے میرے محمد یہ اعزاز تیرا ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں، جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں۔ تجھ پہ نمائندگی خدا ختم ہے، ان پہ نمائندگی مصطفیٰ ختم ہے۔ تیرے بعد نمائندگی خدا کا دعویٰ کرے تو وہ بے ایمان ہے، اور ان کے بعد نمائندگی مصطفیٰ کا دعویٰ کرے تو وہ بھی بے ایمان ہے۔ حضور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے جب حضور آئے ہیں نبوت ختم ہو گئی ہے، اور جب حضور گئے ہیں صحابیت ختم ہو گئی ہے۔ حضور کے آنے پہ نبوت ختم ہے، حضور کے جانے پہ صحابیت ختم ہے۔ ان کے آنے کے بعد نئے نبی کا دعویٰ کفر ہے، اور ان کے جانے کے بعد مزید صحابی کا دعویٰ بھی کفر ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور خاتم النبیین کا معنی پورا سمجھیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟